علم انسانیت کی وجہ شرف ہے. علم کی وجہ سے انسان کو عزت ملی ہے. اب قرآن کی روشنی میں علماء کون ہیں، علماء کو کیا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اور سائنسدانوں کو کیسے ہونا چاہیے، اس پر مختصر سی بات کریں گے. شروع میں علم کے بارے میں جو یونانی نظریات ہیں، جیسے مشہور سقراط گزرے ہیں، افلاطون. سقراط صرف انسان کو قابل مطالعہ سمجھتا ہے، کائنات کو وہ قابل مطالعہ چیز سمجھتا ہی نہیں ہے. اور افلاطون تو سرے سے عالم محسوس کا قائل ہی نہیں ہے، اس کے وجود کا ہی قائل نہیں ہے. اس کا خیال ہے کہ یہ کائنات جو ہمیں محسوس دکھائی دیتی ہے، اس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اصلی اور حقیقی چیز جو ہے وہ عالم مثال ہے، ورلڈ آف آئیڈیاز ہے. اور یہ جو ویزیبل دکھائی دینے والی کائنات ہے، یہ اس عالم مثال کا عکس ہے. اس لیے کائنات کے بارے میں جو ہمارے حواس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، سینسز سے پرسیپچول نالج جو ہے، وہ قابل اعتماد ہے ہی نہیں. بلکہ وہ کہتا ہے کہ یقینی علم وہ ہے جو آنکھیں اور کان بند کر کے عالم تصور میں حاصل کیا جائے. اب دیکھیں، اسی افلاطون کا یہ جو فلسفہ ہے، اس پر یونانی تصوف کی بنیاد قائم ہوئی، اور وہ تصوف ہندوستان پہنچا تو ویدانت کی شکل اختیار کر لی. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہندو فلسفہ ہے، اس کی روح سے پراکرتی یعنی مادی دنیا جو ہے مایا ہے، یعنی فریب ہے، دھوکہ. یہ بس برہما کا سپنا ہے، یعنی خدا کا خواب ہے. یہ ایشور کی لیلا ہے، یعنی ناٹک کا کھیل جس میں کوئی شے حقیقی نہیں ہوتی بلکہ حقیقت کی تمثیل ہوتی ہے. نہ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے، نہ غلام غلام، نہ دریا دریا ہوتا ہے، نہ پہاڑ پہاڑ. یہ سب فریب نگاہ ہے. اسی بنا پر ہندو فلسفہ میں خدا کو نعوذ باللہ نٹ راجن کہا جاتا ہے، یعنی نٹوں، ایکٹروں، کھلاڑیوں کا بادشاہ. تو کائنات کو انہوں نے اس طرح ایک باطل چیز قرار دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا کے بارے میں انسان کے دل میں منفی اسلوب پیدا ہوا، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ قائم ہوا. یہی منفی انداز نگاہ کی وجہ سے خدا پرست انسانوں کی نظر میں دنیا کو قابل نفرت بنا دیا گیا. پھر یہی فلسفہ جو یونان سے ہندوستان آیا، پھر ایرانی تصوف کے راستے مسلمانوں میں بھی آ گیا.
اور پھر یہ اسی تصوف نے ہمارے شعراء کی شاعری کو بھی متاثر کیا. جیسے بیدل نے ایک شعر کہی کہ ستم اصغر ہوست کشت کے بسیر سرو و سمندرا تو زغنچا کم ندمیدہ در دل کشا بچمندرا. ستم ہے اگر تمہارے دل میں سروں کے پیڑوں اور سمن کے پھولوں کو دیکھنے کی خواہش ہے. تم خود ایک غنچے سے کم کھلے ہوئے نہیں ہو. باہر جانے کی بجائے اپنے دل کا دروازہ کھولو اور چمن میں پہنچ جاؤ. یہ تو وہی سقراط کی طرح بات ہوئی. اور کبھی افلاطون کی طرح بات کی جاتی ہے، جیسے ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. تو پھر ہمارے ہاں بھی دنیا کو قابل نفرت چیز سمجھا جانے لگا. بہرحال یہ تو علم کے بارے میں یونانی نظریات کے بارے میں ہم بات کریں اور اس کے اثرات کی بات کی ہم نے. تو دیکھو اس کا اثر کیا ہوا. اگر کوئی کہتے کہ قرآن دنیا کے بارے میں جو عقیدہ ہمارا بناتا ہے وہ اور یونانی عقیدہ، اس میں فرق کیا ہے؟ تو آپ نے سن لیا کہ یونانی عقیدہ اس کائنات کے بارے میں وہ کیا ہے، اس کا علم وہ کیا کہتا ہے. ان کا تو نظریہ ہے کہ اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، یہ بس فریب تخیل ہے، سراب ہے، سایہ ہے، وہم ہے، گمان ہے. تو اگر یہ ساری دنیا وہم و فریب ہے تو اس کے متعلق جو علم ہے وہ بھی حقیقی علم نہیں ہے، وہ بھی ظن و گمان ہے. دوسری طرف قرآن نے اس فلسفے کو جڑ سے اکاڑ. رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو باطل پیدا نہیں کیا. اگر کوئی اس کو باطل سمجھتا ہے، بے مقصد سمجھتا ہے، ذالک الظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. فویل للذین کفروا من النار، تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جہنم کی آگ سے. بلکہ اس کے متضاد رب العالمین نے یہ فرمایا کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. باطل عقیدہ جو تھا اس کے متضاد حق عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. جو لوگ اس کو باطل سمجھ رہے تھے تو رب العالمین نے ایک تو یہ فرمایا کہ یہ باطل نہیں ہے، اللہ نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا. دوسرا یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس دنیا اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. تو وہ پہلے کیا کہا کہ جو اس دنیا کو باطل سمجھتا ہے، اس کی تخلیق کو، تو یہ کافروں کا گمان ہے. اور جو اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، تو یہ مومن لوگ ہیں. مومنوں کے لیے اس دنیا، اس تخلیق میں نشانیاں ہیں. اور جو کائنات کو ایشور کی لیلا سمجھ رہے ہیں، ان باطل پرستوں کے رد میں رب العالمین نے فرمایا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین.
ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یوں ہی کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، کھیل کے لیے نہیں پیدا نہیں کیا، کھیل تماشا نہیں ہے، اسے بالحق پیدا کیا گیا ہے۔ اب قرآن جو علم کے بارے میں کہتا ہے تو رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگا کرو۔ اور پھر اسی آیت میں سینسز کا، حواس کا بھی ذکر کیا اور ذہن کا، مائنڈ کا بھی ذکر کیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک تمہاری سماعت، بصارت اور فؤاد ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے۔ کان، آنکھ اور فؤاد، مائنڈ ہمارا، دل یعنی مائنڈ سے مراد ہے۔ تو یہ جو سینسز ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، یہ معلومات کو اکٹھا کرتی ہیں، فؤاد تک یعنی مائنڈ تک پہنچاتی ہے، اور مائنڈ جو ہے، ذہن جو ہے، وہ نتیجہ نکالتا ہے۔ تو جو لوگ ان حواس کو استعمال نہیں کرتے حق کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جن اور انسانوں ہیں جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن اس سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ جانوروں کی طرح۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں، یعنی علم و حقیقت سے بے خبر لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ سینسز کا بھی ذکر کیا، مائنڈ کا بھی ذکر کیا، اور شروع میں ہی بتا دیا کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھو ہی نہیں۔ سورہ آل عمران میں دیکھیں یہ علم کس طرح ہو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن رات کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں نشانیاں ہیں ارباب دانش کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ اولو الالباب، صاف ستھری عقل والے لوگ وہ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں۔ دیکھیں یہاں سے آپ لوگ سمجھیں کہ علماء کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ آگے میں بیان کروں گا کہ سائنسدانوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ گویا کہ ایک ایک کمی کے شکار ہیں علماء
اور ایک طرح کی کمی کے شکار ہیں سائنسدان. سب کی بات نہیں کر رہے لیکن اکثر الا ماشاء اللہ. علماء کا ایک طبقہ اس کائنات میں جو قدرتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں اس کے بارے میں مناسب علم نہیں رکھتے. ضروری نہیں ہے کہ اس علم کو انگریزی میں ہی حاصل کیا جائے. اپنی زبان میں اپنی یہ سینسز استعمال کر کے غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے بارے میں انسان سوچ سکتا ہے. یہ کائنات کے اندر جو نشانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور نفس کے اندر جو نشانی اللہ تعالیٰ نے جسموں میں رکھی ہوئی. اور سائنسدانوں کو چاہیے کہ وہ ایمان لائے، مومن ہوں. وہ تو کائنات کے بارے میں بہت غور و فکر کرتے ہیں، بہت تحقیقیں اور ریسرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کمی جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے. جو غیر مسلم سائنسدان ہیں ان کے اندر ایمان نہیں، اور جو مسلم ہیں ان کو بھی کامل ایمان کے ساتھ ان چیزوں میں سوچنا چاہیے، اور یہ جتنی بھی دریافتیں ہوں ان کا ایمان ان سے بڑھنا چاہیے. تو دیکھو جب غور و فکر کرتے ہیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو باطل پیدا نہیں کیا. تو ان کا عقیدہ بنتا ہے سبحانک وقنا عذاب النار. پھر آگے بہت ساری دعائیں وہ ذکر ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. تو علماء کو چاہیے کہ اس کائنات کے بارے میں علم رکھیں. سائنسدانوں کو چاہیے جو کائنات کے بارے میں علم رکھتے ہیں کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار. کیونکہ رب العالمین نے بہت سی جگہوں پر ایمان، یقین اور عقل انہی نشانیوں کے ذکر کے بعد ذکر کیا. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، تمہاری پیدائش میں، تمہاری تخلیق میں اور دوسرے حیوانات کی افزائش نسل اور تخلیق میں جو چلتے پھرتے ہیں زمین پر، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. رات اور دن کی گردش میں اور اس بارش میں جو بادلوں سے برستی ہے اور اس میں رزق ہوتا ہے، اصل میں اس لیے اس کو رزق کہا گیا. ہر جاندار کے لیے اس میں نشو و نما کا سامان ہوتا ہے. فاحیا به الارض بعد موتها، مردہ زمین کو زندگی عطا کر دیتی، تازہ کر دیتی. اور ہوائیں جو مختلف موسموں میں مختلف سمتوں میں چلتی ہیں، ان تمام چیزوں میں اس قوم کے لیے
نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتی ہیں. اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ وہ آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ تمہارے اوپر تلاوت کرتے ہیں. وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو کس بات پر اللہ تعالی اور اللہ کی آیتوں کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے. اب اگر کوئی ان نشانیوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں بیان فرمائی ہیں اس پر ایمان نہیں لاتا، تو پھر کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز پیدا کی ہے، جب آپ اس میں غور و فکر کرو گے تو آپ کا اپنے رب کی ملاقات پر یقین ہو جائے گا. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا ہے بغیر کسی ستون کے جسے آپ دیکھتے ہو. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا. وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو تابع کر دیا ہے. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مقرر راستوں پر چلے جا رہے ہیں ایک وقت معین تک. یدبر الامر، اللہ تعالی تدبیر کرتا ہے اس معاملے کا. اس سارے پروگرام کو حسن تدبیر سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تمہارے لیے آیتوں کو بیان کر رہا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرو. بلکہ ایک جگہ تو اس کو متقیوں کی نشانی بیان فرمائی ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یہ جو دن رات کی گردش ہے اور جو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اس میں نشانیاں ہیں متقی لوگوں کے لیے. اور جو لوگ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں اور اسی دنیا پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اسی پر خوش ہوتے ہیں اور اسی پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں سے غافل ہوتے ہیں، تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم. جو لوگ اللہ کی آیتوں پر کفر کرتے ہیں اور اللہ کی ملاقات پر کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لهم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ساری نعمتوں کو اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اللہ کا شکر گزار نہیں بنتے، ناشکری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھوک اور خوف کا لباس چکا دیتا ہے، اس کو پہنا دیتے ہیں ہم لوگ کو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا فیصلہ ہے.
زندگی کو تنگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، انسان کی صلاحیتیں بند ہو جاتی. اس لیے رب العالمین نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ضرور ہم انہیں اپنی نشانیاں عالم آفاق میں اور عالم انفس میں دکھائیں گے، اس کائنات میں اور خود انسان کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کو واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے، قرآن یہ حق ہے. جو چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہوتی جائے گی اس کائنات اور انسان کے اندر، انسان کوششیں کریں گے اور نئی نئی ایجادات اور دریافتیں ہوتی رہیں گی، تو اللہ تعالیٰ کھل کے سب چیزیں سامنے لائے گا. کیونکہ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. تو ایسا اللہ تعالی اگر کوئی اس کے باوجود اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، انسان کی تخلیق میں، اس کی زندگی کے سارے معاملہ اس میں وہ غور و فکر کرتا ہے، اس کے جسم کے اندر جو جو نشانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتا، تو یہ شخص اس بات کا مستحق ہے کہ ان کو جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ جلائے. ایک کتاب ہے دا گریٹ ڈیزائن کے نام سے، یہ جنہوں نے لکھی ہے ان کا پلان تھا کہ دنیا کے مختلف علوم کے ائمہ لیڈر جو ہیں، بڑے بڑے سربراہ جو مختلف علوم کے ماہرین ہیں، ان کے پاس سوال نامے بھیجے کہ آپ نے جس علم کے شعبے میں تحقیق کی ہے تو کیا اس کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ نظام کائنات کسی خاص نظم و ضبط کے مطابق چل رہا ہے یا یوں ہی ہنگامی طور پر یہ وجود میں آ گیا اور ہنگامی طور پر حادثاتی طور پر یہ چل رہا ہے. تو جو جو جوابات موصول ہوئے اس کو، ان جوابات کو اس کتاب میں جمع کر دیا گیا اور اس کتاب کو شائع کیا گیا. ایسے ایسے مضامین تھے، کسی نے پورا مقالہ صرف ایک بات پہ لکھا کہ ایک سبز پتا، ایک پتے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کس کے تو زیادہ علم ہے اس کی معلومات پر کہ اس میں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے ایک پتے کے اندر. اسی طرح ستاروں کی گزرگاہیں، جو سیارے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، تو سب اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں کائنات کے ذرے ذرے میں کسی علیم و حکیم کے مستحکم اور غیر متبدل نظم و نسق کی کار فرمائیاں دکھائی دیتی ہیں. لیکن اکثر ایسے سائنسدان ہوتے ہیں، قرآن ان کے سامنے ہے نہیں، کمزوریاں ہیں ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، تو اس لیے اس ہستی کے بارے میں صحیح تصور کا اندازہ نہیں کرتے، تو کبھی کیا کہہ دیتے ہیں، کبھی کیا کہہ دیتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ علماء آپس کے
چیزوں میں زیادہ وہ اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ لوگ قرآن و حدیث مدارس میں بھی اگر سیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے اندر جتنے مسالک ہیں ان کے بارے میں ان کو زیادہ معلومات ہوتے، لیکن یہودی کیا ہے، آج کل کہاں کہاں کون کون سے ملکوں میں ہوتے ہیں، کن کتابوں پر چل رہے ہوتے ہیں، کون سے ان کے گروہ ہیں، ہندوؤں کے بارے میں بہت معلومات، بدھ مذہب کے بارے میں، کرسچنز کے بارے میں، اس کی بہت زیادہ کمی ہے، کیونکہ وہ جتنی آیتیں آ رہی ہوتی ہے، جتنی احادیث آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو قریب کے مسلمانوں پر ہی فٹ کیا جاتا ہے تقریباً۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ قرآن میں علماء کا لفظ 2 جگہوں پر آیا، سورہ شعراء میں جہاں علماء بنی اسرائیل کا ذکر، اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور اسی طرح سورہ فاطر میں جہاں رب العالمین نے فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمان سے بارش برسائے، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، تو ہم نے پیدا کیے، نکالے اس پانی کے ذریعے مختلف پھل جس کے مختلف کلر ہیں، ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، اور پہاڑوں میں کس کس انداز کے سرخ اور سفید طبقے ہیں، پہاڑ ہیں جن کے رنگ اور قسمیں مختلف ہیں، اور ان میں بعض گہرے سیاہ رنگ کے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور اسی طرح انسانوں اور دیگر جانداروں اور مویشیوں کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ تو آگے کیا فرمایا، ان سارے علوم و فنون کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل پر ان کی عظمت اور ہیبت چھا جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت چھا جاتی ہے، علماء ایسے لوگ ہیں۔ تو دیکھو علماء کا جو تذکرہ آیا وہ بھی اسی طرح کی آیت کہ جس میں آسمان و زمین و بارش، پہاڑوں اور جانوروں، چوپایوں، اس کا ذکر کرنے کے بعد یہ ہوا۔ تو اب دیکھیں ہمارے مدارس میں منطق، فلسفہ، ادب، صرف و نحو، شاعری، بہت ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ کائنات کے اندر، انسانی جسم کے اندر جو جو عجائبات اللہ نے پیدا کیے ہیں اس کے بارے میں کوئی کتاب کیوں نہیں؟ یہاں تک کہ قرآن بھی بہت سے مدارس میں وہ مستقل طور پہ گہرائی سے نہیں پڑھائی جاتی۔ سورہ بقرہ کا کچھ حصہ پڑھایا جاتا ہے یا مختصر سے ترجمے کے ساتھ جلالین پڑھا دی جاتی ہے، بیضاوی کا کچھ حصہ پڑھا لیا جاتا ہے سورہ بقرہ۔ تو یہ بہت زیادہ ایک پریشانی کی ایک بات ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کی عجائبات، انسانی عجائبات، اس کے بارے میں ہم علماء کو علم ہونا چاہیے۔ یہ جو کمزوری ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔
دیکھیں نا، جب میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، میں ان علماء کا اور ان کتابوں کا نام نہیں لوں گا. مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ پنکھے کے بارے میں، کہ ایک چیز آئی ہے اور اس کے لگانے سے اچھی ہوا دی جاتی ہے، ہوا ملتی، تو وہ مسجد میں لگانا کیسا ہے؟ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ اس کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کچھ جگہوں پر لگائی گئی ہے اور پھر وہ گر جاتی ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے. پنکھے کا اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے بارے میں باقاعدہ ایک دوسرے کے کچھ علماء نے کہا کہ درس میں اور نمازوں میں اس کے استعمال جائز ہے. اذان میں کسی نے کہا اس کا استعمال جائز نہیں ہے. کتابیں لکھی گئی. تو ایک طرف یہ حالت ہے، دوسری طرف یہ ہے جتنے سائنسدان ہیں وہ ان ساری چیزوں کو جتنے وہ ریسرچ کرتے ہیں بس صرف دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، آخرت سے وہ غافل ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ علماء اس کائنات اور انسانی عجائبات اس کے بارے میں اپنے علم کو بڑھائیں، اور سائنسدان ایمان رکھیں، کیونکہ ایمان کے بغیر ان کو دنیا کا فائدہ تو مل سکتا ہے اس سائنس سے، لیکن آخرت میں فائدہ نہیں ملے گا. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس کھلی ہوئی کتاب جو کہ دنیا ہے، جو ہماری جسم ہے، جو کائنات ہے، اس سے بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور بند کتاب جو قرآن ہے جس کو ہم کھولتے ہیں پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں، اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی، اس میں ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں. اس لیے علماء نے کہا یہ ترجمہ واجب ہے. آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو تدبر کیسے کرو گے، غور و فکر کیسے کرو گے، اور تذکر پھر اس سے کیسے حاصل کرو گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور اپنے آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.